الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبث من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بچوں، تمام کی تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، جو قیامت کے دن کا مالک ہے اور تمام جہان کا خالق ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو ان تمام انبیاء و رسول پر اور خصوصیت کے ساتھ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس پاک اور بزرگ ہستی کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی فرمائی. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور 18 تلاوت کی. انشاءاللہ تعالیٰ اسی آیت کی روشنی میں آپ سے گفتگو کروں گا. میں جو گفتگو کروں گا اس آیت کی روشنی میں عنوان بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کے توبہ کو قبول فرماتا ہے اور کن لوگوں کے توبہ کو رد کر دیتا ہے، یعنی قبول نہیں فرماتا. انسان
گناہ کا پتلا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو ہی جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے بہت خوش ہوتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد رجوع کر لے، رب کے دربار میں توبہ کر لے. اور وہ انسان جو گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا، اس انتظار میں ہے کہ جب ہم بڑھاپے کو پہنچیں گے تو ہم توبہ کر لیں گے، آخری عمر میں توبہ کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو بتلایا ہے کہ کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے. اللہ نے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جو لا علمی کی بنا پر، جو جہالت کی بنا پر کوئی گناہ کر بیٹھے. یعنی اس کو علم نہیں ہے کہ اس کام کے کرنے سے گناہ ہوتا ہے، وہ جاہل ہے. اگر ایسی جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر اگر اس نے گناہ کا کام کر لیا اور جب اسے احساس ہوا، اسے معلوم ہوا کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ گناہ کا کام ہے، ثم یتوبون من قریب، احساس ہوا تو فوراً اس نے توبہ قبول کر لیا. ثم یتوبون من قریب، وہ چند ہی جیسے اسے گناہ کا احساس ہوا وہ فوراً توبہ قبول کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالی وَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے علم والا اور حکمت والا ہے. قرآن مجید کی اس آیت سے پتہ چلا کہ انسان لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر اس نے کوئی گناہ کا کام کر لیا اور اسے احساس ہوا، جب معلوم ہوا کہ یہ کام جو میں نے کیا ہے وہ گناہ کا ہے، اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، غصہ ہے اللہ کا، تو فوراً اس نے توبہ کر لی، اس گناہ سے توبہ کر لی، پھر اس گناہ کو دوبارہ کبھی نہیں کیا. تو ایسے لوگوں کے گناہ توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور کن لوگوں کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتا؟ آیت نمبر 18 میں اللہ کہتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا، ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا جو گناہ کے کام کرتا ہے، جو برے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ انتظار کرتا ہے کہ یہاں تک کہ ملک الموت اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس کے موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی. مرنے کے وقت دیکھا میری جان جانے والی ہے، بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں، چلو توبہ کر لو، پتہ نہیں کب روح پرواز ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کے بارے میں کہتا ہے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور کن لوگوں کی توبہ کو، اور جو کفر کرتے ہوئے مر گیا، اور وہ انسان جسے ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی، کفر کرتے ہوئے کفر پر ہی مر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ہم نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. میں نے دونوں آیت کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس سے آپ کو پتہ چلا کہ وہ انسان جو گناہ کے کام کرتا ہے نادانی میں، لا علمی میں، اور جیسے ہی اسے علم ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کے کام کیا ہے فوراً وہ توبہ قبول کرتا ہے، اس میں شرمندگی اسے ہوتی ہے اور پھر وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ آئندہ اے میرے رب کو گواہ، آئندہ میں پھر ایسا گناہ نہیں کروں گا، ایسی برائی نہیں کروں گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور وہ انسان جو گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، اسے علم ہوتا ہے کہ یہ گناہ، یہ کام گناہ ہے، یہ کام برائی کے ہیں، اور وہ اس پر مصر ہوتا ہے، اس کو مقرر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے اور اس وقت کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں کرتا، یا وہ انسان جو کفر پر جس کی موت ہو، اسے اسلام ایمان لانے کی توفیق نہ ہوئی، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جی ہم میں سے کون نہیں جانتا زنا کرنا گناہ ہے؟ کون نہیں جانتا جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ ہم میں سے کون نہیں جانتا سود کھانا حرام ہے، گناہ ہے؟ یہ سارے جو گناہ کے کام ہیں ہم میں سے سب کو معلوم ہے، اس کے باوجود ہم کرتے ہیں، اور کرتے ہیں چلو ایک بار کر لیتے ہیں پھر ہم دوبارہ توبہ کر لیں گے، لیکن اسے عادت پڑتی ہے چلو اس بار کرتے ہیں توبہ کر لیں گے، یہاں تک کہ اس کی زندگی گناہوں میں گزر جاتی ہے، اور موت کے قریب بڑھاپے میں وہ توبہ کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کی توبہ کو نہیں قبول کرتا۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے فرعون کا ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر چھوڑ کر چلے جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر چھوڑ دیا۔ جب وہ بحر کلثوم پر پہنچے کہ فرعون اور اس کے وزراء کو معلوم ہوا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے جا رہے ہیں، فرعون نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ جب وہ اس بحر کلثوم پر پہنچنے ہی والا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس سمندر پر اپنی لاٹھی ماریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے پانی پر لاٹھی مارا، اس میں سے 12 راستے ٹوٹ گئے، 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل جو کہ 12 گروہ میں تھے، ہر گروہ ایک ایک راستے سے سمندر پار کر لیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے کنارے پہنچا، اس نے دیکھا کہ اسی راستے سے بنی اسرائیلی پاس کیا ہے، اسی راستے سے وہ گئے ہیں، وہ بھی خود بھی اپنے لشکر کو حکم دیا کہ چلو اسی راستے سے نکل جائیں۔ جب وہ فرعون اور اس کا لشکر بیچوں بیچ سمندر میں پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ مل جاؤ۔ پانی موجوں کے ساتھ اس پر دھاوا بول گئی، اور اسی میں فرعون کو فرشتوں نے غوطہ دینا شروع کر دیا۔ اس وقت فرعون کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، فرعون اس وقت کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آخری وقت کا ایمان، آخری وقت کا توبہ قبول نہیں۔ اس کے منہ میں مٹی ڈال دیا گیا اور اسے بے موت مار دیا گیا۔ آج بھی فرعون کی لاش عجائب خانے میں موجود ہے، اور اس کی لاش کو دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیا، ایک نصیحت کی چیز بنا دیا۔ اس واقعے میں آپ کو پتہ چلا کہ فرعون ساری زندگی گناہ کرتا رہا، آخر وقت میں اس نے اسلام کو ایمان قبول کیا۔ اس نے کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن آخر وقت کا ایمان، آخر وقت کا توبہ اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم میں عذاب تیار کر رکھا۔ اب میں بنی اسرائیل کا ایک دوسرا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ آدمی توبہ کے بعد اگر فوراً گناہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد، اس واقعے کو علامہ مجاہد عبد المالک مجاہد نے اپنی کتاب کے اندر رقم کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد اپنے عبادت خانے میں 70 برس سے اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول تھا۔ ایک ٹھنڈ رات تھی، ایک سرد رات تھی کہ ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت اس کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھلوانا چاہا، لیکن وہ اللہ کی ریاضت میں، اللہ کی عبادت میں اس قدر مشغول تھا کہ اس عورت کی طرف التفات نہ کیا۔ اس نے دروازہ نہ کھولا، وہ عورت مجبور ہو کر وہاں سے واپس جانے لگی۔ اس راہب نے اب دروازہ کھول کر اس جاتی ہوئی عورت کو دیکھا۔ اس
اس کے حسن و جمال کو، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ محو ہو گیا، اس کے اندر کھو گیا، اپنی عقل کو وہ کھو گیا اور اس حسین و جمیل عورت کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب قریب پہنچا تو کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس عورت نے کہا مجھے جہاں جانا ہے جا رہی ہوں، تمہیں اسے کیا لینا دینا؟ اس راہب نے کہا ارے میں تو تم پر فدا ہو گیا ہوں، میں تمہاری زلفوں کا اسیر ہو چکا ہوں، میں تو آزاد ہوتے ہوئے تیرا غلام بن چکا ہوں۔ پھر اس عورت کو اپنے حجرے میں لے آیا اور 7 رات تک اس کے ساتھ برائی کرتا رہا۔ 7ویں دن اس کو ہوش آیا تو وہ زاروں قطار رونے لگا، دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرنے لگا، گریہ وزاری کرنے لگا۔ اس کے رونے اور چلانے کو، گریہ وزاری کو دیکھ کر اس عورت نے کہا اے اللہ کے بندے، تم نے صرف ایک گناہ کیا ہے، تم نے صرف ایک گناہ کیا ہے اور تمہاری طرح میں نے بھی یہ پہلا گناہ کیا ہے کہ تیرے علاوہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا، اور تمہارے چہرے سے معصومیت جھلکتی ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کرے گا۔ اور میری التجا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دے تو میرے لیے بھی، میری بخشش کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرنا۔ وہ فقیر، وہ عبادت گزار اپنے حجرے کو چھوڑ کر جنگل کی کھنڈروں کی طرف، پہاڑ کی کھنڈروں کی طرف بھٹکنے لگا، چلنے لگا۔ وہ بھٹکتا رہا، رات ہو گئی تو پہاڑ کے ایک کھنڈر میں جا گھسا۔ اس کھنڈر کے اندر 10 اندھے فقیر رہا کرتے تھے اور وہاں پر ایک راہب تھا جو ہر رات ان 10 فقیروں کے لیے روٹیاں بنوا کر اپنے غلام کے ہاتھ بیچتا تھا۔ اس کھنڈر میں پہنچ گیا، راہب کا غلام رات میں 10 روٹیاں لے کر آیا اور فقیر کو تقسیم کرنے لگا۔ یہ عابد گناہگار بھی اپنا ہاتھ بڑھا دیا، ایک روٹی اسے بھی مل گئی، لیکن 10ویں فقیر کو روٹی نہ ملی، چونکہ روٹی تو 10 گنی ہوئی تھی۔ اس فقیر نے کہا میری روٹی کیا ہوئی؟ اس غلام نے جواب دیا میرے پاس جو روٹیاں تھی میں نے تقسیم کر دی، اب میرے پاس کوئی روٹی نہیں۔ اس فقیر نے کہا آج کی رات میں بھوکا سوؤں گا۔ اس عابد گناہگار نے یہ سوچا کہ بھوکا رہنے کے لائق اور ذلیل ہونے کے لائق تو میں ہوں، اس لیے کہ میں گناہگار ہوں، میں اللہ کا باغی ہوں، اور یہ سوچتے ہوئے وہ روٹی فقیر کے حوالے کر دی۔ وہ راہب، وہ گناہگار عبادت گزار رات کو بھوکا سو گیا، اس کی اجل آ پہنچی اور رات میں اس کا انتقال ہو گیا۔ وہاں پر رحمت ملک الموت آئے، اس کی روح کو قبض کر لیا۔ رحمت اور عذاب کے دونوں فرشتے وہاں پر آ کر جھگڑنے لگے کہ ایک بہت بڑا گناہگار ہے، اس کی روح کا حقدار میں ہوں، اور رحمت کے فرشتوں نے کہا نہیں، اس نے توبہ کی ہے اس لیے اس کی روح کا حقدار میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے پاس وحی کی اور کہا اس کے 70 سال کی عبادت اور 7 دن کی برائی کو ترازو کے پلڑے میں تولو۔ اس کے 70 سال کی عبادت اور اس کے 7 دن کی برائی کو ترازو میں رکھا گیا تو اس کے 7 دن کا گناہ 70 سال کی عبادت پر بھاری پڑ گیا، اس کی عبادت کا پلڑا ہلکا پڑ گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کے پاس وحی کی کہ اس بندے کی، اس گناہگار عابد کی وہ نیکی میرے دربار میں شرف قبولیت بخش گئی، جس نے جو نیکی اس نے اس اندھے کو روٹی دے دی، یعنی اس اندھے کی روٹی جو خود لے لیا تھا اس کے مطالبہ کرنے پر اس کی روٹی لوٹا دی، اس لیے اس کی روح جنت کی حقدار ہے۔ رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے کر چلے گئے اور اس طرح سے اس گناہگار عابد کو نجات ملی۔ میرے بھائی، اس واقعے سے ہمیں کئی نصیحت ملتی ہے۔ 70 سال، آپ ذرا گمان کیجئے، یہ خیال کیجئے 70 سال کی عبادت، 70 برس کوئی کم نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں میں سے اکثر کی عمر 70 سال ہوتی ہے، 70 سال اس نے صرف اللہ کی عبادت اور ریاضت کو گزار دی۔
اور اس نے صرف 7 دن اس نے گناہ کیے تھے اور زندگی میں پہلی بار گناہ کیا تھا. اس نے توبہ کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی توبہ کو قبول نہ کیا. اس کی توبہ قبول کیا ہوئی؟ اس کی کون سی نیکی اللہ کو قبول ہوئی، اللہ کو پسند آئی؟ اس کی کون سی نیکی سے اللہ راضی ہوا؟ جو اسے بخشش ملی. اس فقیر کی روٹی جو لے لیا تھا اسے واپس کر دیا. اس واقعے سے پتا چلا کہ کسی کا حق اگر کوئی شخص مار لے تو اس کی نجات نہیں ہے. کسی کا حق کسی پر ہے اور وہ اس کو غصب کر لے لے تو اس کی نجات نہیں ہے. اور لے لیا ہے اور پھر اسے لوٹا دے، توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. چاہے کوئی بھی ہو، ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق مارے بیٹھا ہے، ایک سیٹ کاریگر کا حق مارے ہوئے بیٹھا ہے، ایک کاریگر سیٹ کا حق مار کر بیٹھا ہے. جب تک کہ اس کے حق کو لوٹائے گا نہیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرے گا، چاہے اللہ کے مانتے کرے. اس لیے کہ یہ حق جو ہے وہ بندوں کا حقوق ہے. حقوق العباد، حقوق اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف کر سکتا ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جب تک بندہ نہ معاف کرے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو ہم جو گناہ کرتے ہیں اسے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. ہمارے اللہ جب تک ہم کو اس دنیا میں رکھ، اسلام پر قائم اور دائم رکھ، جب اس دنیا سے لے چل تو ایمان کے ساتھ لے چل. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر.